أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نیکی صرف اسی میں نہیں کہ بس تم نے اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا، بلکہ نیکیاں یہ بھی ہیں کہ کوئی شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لا کر دے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال ناطے والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور ہاتھ پھیلانے والوں اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرچ کرے، اور قائم رکھے نماز اور دیتا رہے زکوٰۃ، اور اپنے اقرار کو پورا کرنے والے جب قول و قرار کریں، اور تنگ دستی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے، تو بس یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ثابت ہوئے۔ اے ایمان والو، حکم کیا گیا تم پر کہ قتل کیے گئے لوگوں کے خون کا بدلہ دلاؤ، آزاد قاتل ہو تو آزاد، غلام خونی ہو تو وہی غلام قتل کیا جائے، اور عورت نے یہ جرم کیا ہو تو اسی عورت سے قصاص لیا جائے۔ ہاں اگر قاتل کو بھائی چارے کے لحاظ سے کچھ معافی دی جائے تو بھلے طریقے سے احسان مان کر خون بہا کی رقم ادا کر کے راضی نامہ کرا لے۔ بوجھ ہلکا ہوا اور یہ ایک سہولت ملی تم کو تمہارے رب کی طرف سے، یہ اس کی مہربانی سمجھو، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرنا نہ چھوڑے تو اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اے عقل والے لوگو، یہ سمجھ لو کہ اسی طرح کے قصاص میں تمہاری زندگی محفوظ ہے تاکہ تم خون خرابے سے بچے رہو۔ جب تم میں سے کسی پر موت حاضر ہونے کا وقت آ لگا ہو اور مرنے والا مال چھوڑ جانے والا ہو تو اس پر فرض ہے کہ وصیت کر جائے۔ ماں باپ اور ناتے والوں کے لیے بھلے طریقے سے یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ پھر جو کوئی وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ تو خوب سنتا اور جانتا ہے۔ ہاں اگر سننے والے کو یہ احساس ہو کہ وصیت کرنے والے نے کسی خاص شخص کی طرفداری یا کسی کی حق تلفی کی ہے تو پھر ایسی وصیت میں وہ اصلاح کر دے تو اللہ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔